ایک کتاب میں نے یہ واقعہ دیکھا، عجیب واقعہ ہے. یقین مانیے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی. واقعہ میں نے دیکھا کہ ایران کا شہر جو ہے اصفہان، اس ٹائم تو سارے ایریا کو اصفہان کہا جاتا. تو اصفہان کے ایک مالدار فیملی میں ایک میاں بیوی رہتے، ایک بڑے بنگلے میں، اور میاں بھی بڑا خوش اور اس کی بیوی بھی بڑی خوش، خوبصورت بیوی. تو ایک دن دونوں میاں بیوی بڑی محبت سے بنگلے کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی تو بیوی اٹھی کہ کوئی مانگنے والا ہے، تو اس نے آٹا اور اس طرح کچھ پیسے لیے تاکہ اس بھکاری کو میں دے سکوں. تو جیسے ہی بیوی گئے دروازے کی طرف، اس نے دروازہ کھولا تو وہ رونے لگ پڑی اور اس پہ ایسے سکتہ طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہونے لگی. اس کا خاوند دوڑ کے اس کی طرف گیا، بہرحال بیوی کو بٹھایا، پانی پلایا، بھکاری چلا گیا. اس نے کہا میری بیوی آپ کو کیا ہوا، میری بیگم آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے ایک بھکاری کو دیکھا ہو آپ بے ہوش ہونے لگے. توجہ سے سنیں تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے حضور، یہ جو شخص بھکاری بن کر آپ کے دروازے پہ آیا تھا یہ کوئی اور نہیں، میرا سابقہ شوہر جس نے مجھے طلاق دے دی، اور اس نے ایک ایسا گناہ کیا تھا، ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے سارا مال بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی، اور حتیٰ کہ اس سے اللہ نے بیوی جیسے نیک بیوی سے بھی محروم کر دی. تو اس کے دوسرے شوہر نے پوچھا کہ میری بیگم اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی مال و دولت بھی چھین لی گئی اور اس کی نیک بیوی تم جیسی خوبصورت بیوی بھی اس سے چھین لی گئی. تو فرماتے ہیں کہ اس کی اہلیہ نے کہا کہ ایک دن ایک بھکاری آیا جو انتہائی غریب اور فقیر اور لاچار. میں اور میرا شوہر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کئی قسموں کی سالن اور مختلف قسم کی ڈشز بنی ہوئی تھی. ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اس دوران ایک بھکاری آیا، اس نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو. تو کہتے ہیں میرا شوہر اٹھا، دروازہ کھولا اور اس نے بھکاری کو مکے اور لاتے مار مار کر اسے گھر سے بھگا دیا. اور اس بھکاری نے ایسے بد دعا کی کہ اللہ تم سے سب کچھ چھین لے، اللہ تمہیں ذلیل کرے. آج وہ ذلیل ہو گیا، ایک ایک نوالے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر بھیک مانگتا ہے. تو توجہ سے سنے، اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیگم، وہ بھکاری جو اس کے در پہ مانگنے آیا تھا وہ بھکاری کوئی اور نہیں، وہ جو آپ کے سامنے آپ کا شوہر کھڑا ہے وہ یہ تھا. تو یاد رکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے، توجہ سے سنیں، قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تم بھیک مانگنے والے کو ٹوکو مت، اسے کہو کہ نہیں ہے کچھ، ایسے مت کرو. یاد رکھیں، ایک بھکاری آپ کے پاس آیا، جیسے آپ بازاروں میں ہوتے ہیں، کئی بھکاری آتے ہیں، 10 15 100 سے زیادہ آتے ہیں. ابھی آپ نے کرنا کیسے ہے؟ آپ جن کو دے سکتے ہیں ان کو دیں، لیکن اگر آپ کسی کو نہیں دے سکتے تو اس کی بے عزتی کرنا یہ آپ کے رزق ختم کرنے کے مترادف ہے. آپ میٹھی بات کر کے اس کو رخصت کر سکتے ہیں، عزت سے رخصت کر سکتے ہیں. یہ بھی صدقہ ہے کہ اماں جی یا بابا جی یا میری بہن صبح سے بڑے آئے ہیں تو اب میری گنجائش نہیں ہے. لیکن یاد رکھے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو لوگ بیکاریوں کو بے عزت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اسے مانگنے والا بنایا ہے، تو تمہیں مانگنے والا میں بنا سکتا ہوں، اس کو دینے والا بنا سکتا ہوں.